السلام علیکم۔ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو کے اندر دو بڑے سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1 ایگزسٹنس آف گاڈ یعنی خدا کے وجود کے بارے میں، اینڈ نمبر 2 لائف آفٹر ڈیتھ یعنی مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جب کوئی جانور مرتا ہے اور زمین کے نیچے دفن ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ہوا کی آکسیجن اس تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس سے جانور کا سڑنا بہت دھیما ہو جاتا ہے۔ لمبی مدت میں خاص منرل زمین سے جانور کے جسم میں جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے آرگینک مٹیریل کو سیل بائی سیل ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اس پروسیس سے جانور پتھر بن جاتا ہے اور کچھ فوسلز اس طرح بنتے ہیں جسے آئرن پائریٹ یا دوسرے آئرن بونز۔ اس پروسیس کو پائریٹائزیشن کہتے ہیں، جہاں بونز کی جگہ آئرن FeS2 بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، سورۃ الاسراء آیت نمبر 49 سے 50 میں، وہ کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں اور راکھ بن جائیں گے تو کیا ہمیں واقعہ نئے طور پر اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں اگر تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ۔ یہ سائنٹیفک اور قرآنک ایکسپلینیشن دونوں مل کر یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آئیے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ امیجن کریں ایک ایسا باکس ہے جو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک ایپل کو اس میں رکھ کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ اب نہ کوئی چیز اندر آ سکتی ہے اور نہ ہی باہر جا سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ایپل سڑنا شروع ہوگا اور ایک وقت پوری طرح ڈیکمپوز ہو کر دھول میں بدل جائے گا۔ وہ دھول وہ کیمیکل انرجی ہوگی جو ہم ایپل کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ اب کیونکہ وہ انرجی ایٹماسفیئر یا زمین میں ڈیزولو ہونے کی بجائے ایک باکس میں بند ہے، تو اربوں خربوں سالوں میں اسے دھول میں موجود انرجی نیوکلیئر فیوژن میں تبدیل ہو کر ہر پاسبل سٹیٹ سے گزر کے خود کو ری یوز کرے گی، اور ایک اسپیسیفک ٹائم آف پیریڈ کے بعد آپ اس باکس کو کھولیں گے تو آپ کو وہ ایپل ویسا ہی ملے گا جیسا آپ نے رکھا تھا۔ لیکن یہ ایسا کیوں ہوا؟ کس طرح ایک سیب دھول بن کر واپس ایک سیب میں تبدیل ہو گیا؟ انسانی عقل اس بات کو ماننے کے لیے بہت چھوٹی ہے، کیونکہ اس میں دنوں یا مہینوں کا نہیں بلکہ اربوں خربوں سالوں کا وقت لگے گا، اور اگر وقت انفینٹ یعنی لامحدود ہے تو صرف سیب ہی نہیں، انفیکٹ ہر وہ پاسبل چیز جو ان لمیٹڈ نمبر آف پارٹیکل سے ارینج ہو کر کچھ بن سکتی ہے، وہ اس باکس میں کسی نہ کسی پیریڈ آف ٹائم میں کچھ نہ کچھ بن کر موجود ہوگی۔ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ انرجی کین نیور بی کریٹڈ اینڈ ناٹ ڈسٹروائے، یعنی انرجی کو بنایا یا ختم نہیں کیا جا سکتا، بس یہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوتی ہے، جیسے ہم فیول کو دھوئیں میں کنورٹ کرتے ہیں اور وہ دھواں بارش بن کر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اب کیونکہ ہم اس چیز کو دنوں یا مہینوں کے فرق سے دیکھتے رہتے ہیں تو یہ چیز ہمیں اتنا سرپرائز نہیں کرتی۔ تو ابھی تک آپ صرف ایک سیب کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس لیے آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑا ہوگا، لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ یونیورس وہ باکس ہے اور آپ اس میں موجود ایک سیب؟ جی ہاں، آپ بھی انرجی کی ایک فارم ہے جسے آپ کے پیرنٹس نے اس دنیا کے دوسرے فارم آف انرجی کو کنزیوم کر کے پیدا کیا، جیسے سورج کی انرجی سے اگی گھاس کو سبزہ خور جانور کھاتے ہیں۔ ان جانوروں کو گوشت خور جانور اپنی خوراک بناتے ہیں، اور اسی طرح کسی بھی لیونگ تھنگ کے مرنے کے بعد اس کی باڈی کو بیکٹیریا اور فنجائی اپنی خوراک بنا کر خاک میں تبدیل کرتے ہیں، جس میں زمین نیوٹریشن لے کر واپس پلانٹس اور دوسری چیزوں میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ اس پورے یونیورس میں لمیٹڈ اماؤنٹ آف انرجی ہے جو کہ لمیٹڈ نمبر آف پارٹیکلز کیری کرتی ہے، جو کہ ارینج ہو سکتے ہیں لمیٹڈ نمبر آف ڈسٹنکٹ پیٹرنز میں۔ تو کسی بھی چیز کے ختم ہو کر دھول بن جانے کے بعد وہ چیز ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم کے دوران ڈیفرنٹ سٹیٹس سے گزر کر ایک بار پھر اسی سٹیٹس میں فارم ہو سکتی ہے جس میں وہ پہلے کبھی رہ چکی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس اس دنیا تک ہی ہے اور ہم مر کر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو جن کو شک ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، وہ اسے نان سائنٹیفک تھنگ
امپاسبل امپیریٹیکل سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سائنٹیفک ایگزامپل کافی ہے اس بات کو مان لینے کے لیے کہ جب ان کی مرضی کے بغیر انہیں ایک بار پیدا کیا جا سکتا ہے تو کتنی ہی محنت لگے گی انہیں دوبارہ پیدا کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے پر تو جان لو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی آپ کے پیرنٹس نے جس انرجی کو کنزیوم کر کے اپنے اندر منی کے وہ نطفے یعنی بیج جنریٹ کیے جو ماں کے پیٹ میں فرٹائل ہو کر ایک بچے کی شکل لیتے ہیں، ان کا ڈائریکٹ سورس مٹی یعنی زمین ہی سے ہے، جس کا سائیکل میں سمجھا چکا ہوں۔ سائنس صاف الفاظوں میں کہتی ہے کہ انرجی کو بنایا یا ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ بس ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوتی ہے، اور اس پوری کائنات میں جتنی بھی انرجی ہے اس کی شروعات بگ بینگ کے ایونٹ سے ہوئی۔ بگ بینگ یعنی وہ دھماکہ جس نے اس پوری کائنات کو وجود دیا، جس کے انرجی سے سارے پلینٹس اور گلیکسیز کی فارمیشن ہوئی۔ اسی انرجی نے زمین پر زندگی کو ڈیفرنٹ فارمز آف ری ایکشن اور کیمیکل بانڈنگ کے ذریعے پیدا کیا۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب انرجی کو بنایا یا ختم نہیں کیا جا سکتا اور بگ بینگ سے پہلے کسی بھی قسم کی انرجی موجود نہیں تھی، اس دھماکے کے ہونے کے اسباب وداؤٹ اینی انرجی کس طرح فارم ہوئے ہوں گے؟ ویسے آپ ان سے دنیا میں ہوئے کسی بلاسٹ کے پیچھے کا ریزن پوچھو تو وہ آپ کو اس پر پوری کتابیں لکھ دیں گے، لیکن جب ان سے ان کے اپنی تھیوری یعنی بگ بینگ کے بارے میں پوچھیں تو بڑی ٹھٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ہو گیا۔ یونیورس کا خود ہی وجود میں آ جانا تو بہت بڑی بات۔ اگر ریگستان کے بیچوں بیچ آپ کو ریت پر کچھ لکھا ہوا دکھائے تو کیا کوئی بے وقوف سے بھی بے وقوف آدمی یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ تیز ہوا چلی اور اس نے ریت پر یہ الفاظ بنا ڈالے؟ جب اتنی سی چیز انسان خود یقین نہیں کر سکتا تو کتنا ہی بے وقوف ہوگا وہ انسان جو کہتا ہے وہ بلاسٹ جس نے اربوں خربوں لائٹ ایئر پر پھیلی اس پوری کائنات کو جنم دیا وہ اپنے آپ ہی ہو گیا۔ اس سوال کو اگر گوگل پر سرچ کریں تو حیرت انگیز طور پر سائنس اس بات کو ماننے لگی ہے کہ وہ دھماکہ کو سنگولیرٹی یعنی وحدانیت سے ہی نکلا تھا، لیکن اس بات کو کوئی نہیں مانتا کہ وہ سنگولیرٹی وہ شے ہے جو یہ سب چلا رہی ہے۔ البتہ فزکس اور فلسفی میں سب سے زیادہ پیچیدہ اور بحث کیا جانے والا ٹاپک آج یہی ہے، اس چیز سے کوئی چیز کیسے نکل سکتی ہے جو کبھی تھی ہی نہیں، یعنی how something can come from nothing۔ میں آپ کے ہاتھ میں ایک آم دوں اور کہوں کہ یہ آم پیڑ سے توڑا گیا ہے، آپ اس بات کو مانیں گے یا اس بات کو کہ میں نے چٹکی بجائی اور یہ آم اچانک ہوا میں نمودار ہو گیا؟ تو جب آپ ایک چھوٹے سے آم کے خود پیدا ہو جانے کا یقین نہیں کر رہے تو کوئی احمق ترین انسان بھی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات ایک ہی ان نون سنگل پوائنٹ سے نکلی اور اتنے بڑے اسکیل پر خود ہی پھیل گئی، جسے نتھنگنیس اس سنگل پوائنٹ سے اس کائنات کی شروعات ہوئی۔ ہم اسے سورس آف اللہ کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دوسرے مذاہب میں بھی تو خدا کا تصور الگ الگ ناموں سے موجود ہے، اسلام کو ہی کیوں مانا جائے؟ تو اسلام میں الگ یہ ہے کہ اس میں خدا کا کوئی شکل نہیں دی جاتی، یعنی انمیجیٹیو ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس میں خدا کو واحد یعنی سنگولر تصور کیا جاتا ہے۔ آنے والے 100 سالوں میں سائنس بھی یہی کہنے والی ہے، ہاں کوئی ہے جو یہ سب چلا رہا ہے، لیکن وہ کوئی ایک سنگولر فورس ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ کائنات کو ملٹیپل سورسز سے جوڑیں گے تو ان ملٹیپل سورسز سے کئی اور ملٹیپل سورسز نکلتی چلی جائیں گی، جس سے ہم انفینٹی میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ انفینٹی کا بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ نمبر کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنے ریفرنس کے لیے بلینز اور ٹریلینز جیسے ٹرم ضرور بنائی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ آج گنتی سٹارٹ کریں اور گنتے جائیں اور آپ کے مرنے تک آپ نے جتنا گنا ہو وہیں سے آپ کے بچے کنٹینیو کریں، پوری انسانیت گنتے گنتے ختم ہو جائے گی، لیکن اربوں خربوں سال تک چلنے کے بعد بھی وہ گنتی چلتی رہے گی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں انفینٹی۔ انسان انفینٹی کو سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اسے ہر چیز کا اینڈ لازمی چاہیے، اس کی زندگی ہو یا کوئی ہوٹل۔
سمندر ہو یا آسمان، انسانی دماغ کے لیے چیزیں اسی طرح کام کرتی ہیں کہ ہر سٹارٹنگ پوائنٹ کا اینڈ پوائنٹ اور ہر اینڈ پوائنٹ کا سٹارٹنگ پوائنٹ لازمی ہوتا ہے۔ اور اگر اس رول کو سائڈ پر رکھ کر آپ کبھی انفینٹی کو گہرائی سے سوچنے بیٹھیں تو ایک سرٹن پوائنٹ پر پہنچ کر آپ کو ایک عجیب سا احساس ہونا شروع ہوگا اور آپ کا دماغ ایک تیز جھٹکا مار کر آپ کو اس کیفیت سے باہر آپ کے پریزنٹ میں لا پھینکے گا۔ یہ وہ ریئیکٹس ہیں جو ہمیں بنانے والے نے ہمارے دماغ پر لگائی ہیں۔ اگر آپ بھی اسے ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ نہیں، آپ بس 2 منٹ کے لیے ویڈیو روک کر یہ سوچیں کہ اس دنیا کا کوئی نہیں چلانے والا اور آپ ایک دن ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے۔ جو آپ اس وقت فیل کر رہے ہیں یہ نا امیدی اور خالی پن کی وہ فیلنگ ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ ڈپریشن میں جا کر سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی کو ایک خالی کمرے میں 10 سال کے لیے بند کر دیا جائے جہاں پورا راشن ہو تو بھی وہ انسان کچھ مہینوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اگر وہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا باکس رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اگر اس نے اپنا پورا وقت اچھے طرح گزارا اور 10 سال بعد یہ باکس کھلے گا، اس میں اس کے لیے کوئی انعام ہوگا، اب بتائیں وہ کتنے سال تک زندہ رہے گا؟ پورے 10 سال۔ تو اسے کس چیز نے زندہ رکھا؟ تجسس نے، امید نے، لالچ نے۔ جس انسان کے اندر تجسس ختم ہو جائے تو وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ زندہ رہے گا بھی تو ایک بے لگام جانور کی طرح، پھر چاہے وہ قتل کرتا پھرے یا ریپ، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک چھوٹا سا باکس انسان کو 10 سال تک زندہ اور سیدھا رکھ سکتا ہے تو خدا کے وجود کی انسانیت کو کتنی ضرورت ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ آپ ایتھیسٹ بن کر آزادی سے اس لیے گھومتے ہیں کیونکہ باقی لوگ کسی نہ کسی دین پر ہیں۔ اگر سب ایتھیسٹ ہو جائیں تو بے لگام انسان اتنی تباہی مچائے گا کہ دنیا واپس پتھروں کے دور میں چلی جائے گی اور پھر تمہیں ترقی کرنے کے لیے دوبارہ کسی نہ کسی دین کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن انفینٹی ہمارا پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑنے گی، کیونکہ کوئی ایتھیسٹ خدا کے وجود سے انکار تو کر سکتا ہے لیکن انفینٹی سے نہیں کر سکتا، نہ ہی اس سے بھاگ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پڑھائی لکھائی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب میں نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھ کر انفینٹی کو سوچا تو صرف 4 سال کا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر ہوتی ہوئی چیز ایک دن ختم ہونی ہے۔ نہ غم ہمیشہ رہنے والا ہے نہ ہی خوشی، نہ زمین ہمیشہ رہنے والی ہے نہ ہی آسمان، نہ ہی میرے ماں باپ اور نہ ہی میں۔ اور ہر وہ چیز جو انسان دماغ کو چیلنج کرے، چاہے اچھی ہو یا بری، چاہے اس کی مرضی سے ہو رہی ہو یا زبردستی، اسے اینڈ کرنے کے لیے اسے خدا یعنی سنگولیرٹی، وحدانیت کو بیچ میں لانا ہی پڑتا ہے۔ امید بنا کر ہی صحیح تو مجبور ہے انسان، نہیں کوئی چارہ اس کے سوا اس بات کو مان لے کہ یہ سب خود نہیں ہو رہا۔ پھر چاہے کوئی ایتھیسٹ ہو یا آئنسٹائن، نیوٹن یا ناسا کا کوئی سائنٹسٹ، اگر وہ اس سپریم سنگل بیگ کے ہونے کے انکار کرتا اور کہتا ہے کہ یہ سب خود ہو رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ اس نے خود اس سنگولر فورس آف انرجی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس کی موجودگی سے انکار کیا۔ اب پھر وہ چاہے کتنی بھی امیجنیٹو تھیوریز بنا لے، وہ اس انفینٹی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بنا خدا کے وجود کو ایکسیپٹ کیے اس کا سائنس کو چاٹنا بس اس کے لیے اتنا ہی کام کا ہے جتنا ایک کنویں میں پھنسے ہوئے مینڈک کا یہ سمجھنا کہ کنویں کے باہر کچھ ہی نہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ یہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ ویڈیو تھی اور سائنس سے ریلیٹڈ ویڈیو تھی۔ یہ خاص ان لوگوں کے لیے تھی جو ایتھیسٹ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو امید ہے ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔